ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآنی آیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ نمبر 3، حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا۔ نمبر 4، اخلاق کو، کردار کو سنوارنا اور دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل و توضیح و تشریح میں نہ جا کر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا کام ہے دلوں کو صاف کرنا، اخلاق اور کردار کو سنوارنا، نفوس کا تزکیہ کرنا۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی تعلیم کو اور حکمت و دانائی کے بیان کو صرف کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی تربیت کے ذریعے اخلاق کی اصلاح کو اور تزکیہ نفوس کو بھی ضروری قرار دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب علم کو، عالم دین کو، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ علم حاصل کر لے، اسے صرف ظاہری علوم کے حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے کسی مربی اور کسی شیخ کامل کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے، اور آپ سے میں پوچھتا بھی ہوں کہ ہم سب کے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان مقاصد کو لے کر کے مبعوث ہوئے، آپ نے کون سے طبقے کو تعلیم دی؟ براہ راست آپ نے کس طبقے کی تربیت فرمائی؟ اور فیس ٹو فیس آپ نے کس گروہ کو سنوارا اور سجایا اور اس کے دل کو مجلہ و مصفہ کیا؟ ظاہر ہے ان سوالات کے جواب میں ہر شخص یہی کہے گا کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، جو براہ راست حضور سے استفادہ کرتے تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کی مجلس میں رہتے تھے، حضور سے فائدہ اٹھاتے تھے، حضور سے قرآن سیکھتے تھے، حضور سے نماز سیکھتے تھے، حضور سے حکمت و دانائی سیکھتے تھے، اور حضور کی صحبت میں رہ کر کے اپنے دلوں کا تزکیہ کراتے تھے، اپنے قلوب کی تطہیر کراتے تھے، اور اپنے نفوس کو صاف اور ستھرا کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن صحابہ کرام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اور جن کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اور جن کے قلوب کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، ان حضرات صحابہ کرام کو کتاب اللہ کی تعلیم حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ان کے اخلاق پاک اور صاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق پاک و صاف نہیں ہوئے، وہ دل سے مومن نہیں تھے، تو مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی مسلمان اپنے دل میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ ان مقاصد میں کامیاب رہے اور یقیناً رہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جن صحابہ کرام کو آپ کی براہ راست تعلیم و تربیت کا شرف حاصل ہوا تھا، وہ کتاب و حکمت کے علوم کے سمندر بھی تھے اور اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفوس کے پہاڑ بھی تھے۔ وہ متقی و پارسا بھی تھے،
وہ تقوی و طہارت والے بھی تھے، وہ امانت و دیانت کے پیکر بھی تھے، ان کے قلوب پاک اور صاف ہو چکے تھے، اس لیے ان کا تقدس احترام اس آیت کا لازمی تقاضا ہے، اور ان کی شان میں بے ادبی اور ادنا درجے کی گستاخی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ یاد رکھیے، حضرات صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، اور یہ بات نواسۂ رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یہ عمارتیں جو قائم ہوتی ہیں ظاہر ہے یہ بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں، بنیاد نہ رہے تو عمارت گر جائے گی، عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ یہ مکانات جو بنتے ہیں بنیادوں پہ کھڑے کیے جاتے ہیں، اگر یہ بنیاد نہ رہے تو مکان کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا حسن فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاس وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کرام کی محبت ہے۔ انہوں نے نبی سے قرآن لے کر امت تک پہنچایا، نبی سے حدیث لے کر امت تک پہنچایا، نبی سے نماز کا طریقہ لے کر امت کو بتایا، نبی سے زکوٰۃ کے مسائل لے کر امت تک پہنچائے، نبی سے ایک ایک دین کا حصہ لیا اور آگے منتقل کیا۔ اسلام کے مقدمے کے گواہ صحابہ ہیں، اگر یہی غیر معتبر ہو جائیں گے تو پورا اسلام غیر معتبر ہو جائے گا، کیونکہ جس مقدمے کے گواہ کمزور ہو جائیں یا مجروح ہو جائیں یا گواہوں پر جرح کر کے وکیل انہیں جھوٹا ثابت کر دے تو مقدمہ ختم ہو جائے گا، کیس چل نہیں سکتا۔ اب اگر ابو بکر پر جرح ہو جائے، عمر پر جرح ہو جائے، عثمان ذو النورین پر جرح ہو جائے، سعد بن ابی وقاص پر جرح ہو جائے، خالد ابن الولید پر جرح ہو جائے، معاویہ رضی اللہ عنہ پر جرح ہو جائے، تو بتاؤ کیا اسلام کا کیس چلے گا؟ ظاہر چل نہیں سکتا۔ جب یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین غیر معتبر، تو اسلام پہنچانے والے یہی ہیں، اسلام بھی غیر معتبر، نبی کی نبوت بھی غیر معتبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی ادنا درجے کا مسلمان یہ ہرگز نہیں سوچ سکتا محمد سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتے ہیں، نبی ہمارے نزدیک محبوب ہیں تو نبی تک جو پہنچانے والے ہیں حضرات صحابہ یہ بھی محبوب ہیں۔ جس طرح مقصود اصلی مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اسی طرح اس تک پہنچانے والے واسطے بھی مرغوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان واسطوں کی حفاظت اور نگہداشت کرنا یہ مقصود ہی کی حفاظت و نگہداشت کہلاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ مشہور بزرگ ہیں، مشرق و مغرب میں ان کے نام لیوا موجود ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک شخص نے تسبیح دیکھی تو پوچھا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابتدائی درجے کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب حضرت جنید نے اس پر کیا فرمایا وہ ہمیں سننا ہے۔ اسی کی بدولت تو ہم کو یہ دولت ملی ہے، اسی سے تو ہم اللہ تک پہنچے ہیں، اسی کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے رفیق کو چھوڑ دینا یہ کفران نعمت اور ناشکری ہے۔ اسی طرح ہم سمجھیں کہ صحابہ سے ہم کو قرآن ملا، صحابہ سے ہم کو احادیث ملی، صحابہ سے ہم کو نماز ملی، صحابہ سے ہم کو دین ملا ہے، صحابہ سے ہم کو عبادتیں ملی ہیں، ان سے وابستگی سعادت کا ذریعہ ہے اور ان سے کٹ جانا دین کی تباہی و بربادی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص خود کو مستقل بالذات سمجھنے لگتا ہے وہ مستقل بالذات نہیں بلکہ مستقل بذات ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم نبی کا احترام کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کا بھی احترام کریں،
ان کو مطعون کرنا گویا دین سے اعتماد کو اٹھا دینا ہے۔ دشمنان صحابہ براہ راست نبی کو گالیاں نہیں دے سکتے، قرآن کو غیر معتبر نہیں بتا سکتے، دین اسلام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بزدل ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت و ہمت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی بزدلی چھپانے کے واسطے صحابہ پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان کی اس سازش کو، ان کے اس چال کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ شروع سے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ صحابہ پر حملہ نبی پر حملہ ہے، ان پر حملہ قرآن اور دین پر حملہ ہے۔ صحابہ پر اعتراض کرنا دراصل حضور پاک سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا ہے۔ ضرب الغلام اہانۃ المولا، کسی کے غلام کو مارنا اس کے آقا کی توہین کرنا ہے۔ مارنے والے نے اگرچہ آقا کو کچھ نہیں کہا، مگر حقیقت میں اس نے آقا کو زد پہنچایا، آقا کی توہین کر دی، کیونکہ آقا اور غلام میں اس قدر تغایر اور فرق نہیں ہے جتنا کہ یہ سمجھ رہا ہے۔ آقا اور غلام دونوں میں کتنا تغایر ہے، اس کو احول کے واقعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ احول کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ فلاں طاق میں ایک بوتل رکھی ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ شاگرد احول تھا، اس کی آنکھ میں چونکہ فرق تھا، اس لیے وہ جب پہنچا تو بجائے ایک بوتل کے اسے دو نظر آئیں۔ استاد سے کہنے لگا کہ حضرت یہاں تو دو بوتلیں دکھ رہی ہیں، ان میں سے کون سی لاؤں؟ استاد نے کہا دو نہیں بلکہ ایک ہی بوتل ہے۔ اب وہ شاگرد کہنے لگا میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں، آپ میرے اس مشاہدے کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس پر استاد جی غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ ایک بوتل توڑ دو اور دوسری میرے پاس لاؤ۔ اب جب احول نے ایک بوتل توڑا تو دوسری بھی ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا کہ اب تو یہاں ایک بھی نہیں رہی۔ یہی حال ان دشمنان صحابہ کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم صرف بعض صحابہ کو منافق کہتے ہیں اور اس سے نہ دین کو، نہ ایمان کو، اور اس سے نہ اسلام کو، نہ اس سے نبی کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ نہیں، ان کا حملہ یہ نبی پر حملہ ہے۔ غلام کو مارنا یہ آقا کو تکلیف پہنچانا ہے، ایک بوتل کو توڑ دینا دوسرے کو بھی توڑ دینا ہے۔ اسی طرح اگر صحابہ مجروح ہوں گے تو دین بھی مجروح ہو جائے گا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، سارے رسولوں پر، سارے پیغمبروں پر، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک رسول کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو سارے رسولوں کو جھٹلانا مانا جائے گا اور اللہ کی بھی تکذیب لازم آئے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ستر الصحابہ ہیں، اگر ان پر زبان درازی کی جائے گی تو خالد ابن الولید بھی نہیں بچیں گے، حضرت ابو سفیان بھی نہیں بچیں گے، پھر حضرت عثمان کا بھی نمبر آئے گا، عمر پر بھی ناپاک زبان چلے گی، صدیق اکبر بھی نشانے پر آئیں گے، پھر نبی کی ذات اقدس پر بھی حملہ ہوگا، پورا کا پورا دین غیر معتبر قرار دے دیا جائے گا۔ رہا یہ دھوکہ کہ قرآن میں بعض صحابہ کو منافق کہا گیا ہے، حدیث میں حضرت معاویہ کو طاغی اور باغی کہا گیا ہے، تو اسے ثابت کرنا سوئی کی سوراخ سے ہاتھی گزارنے والی بات ہے۔ ہر اہل باطل کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے باطل نظریات کی تائید میں قرآن کو پیش کرتا ہے، حدیث کو پیش کرتا ہے۔ قادیانی بھی قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، مدعی مہدویت و مسیحیت شکیل بن حنیف بھی قرآن و حدیث سے استدلال کرتا ہے، اور حدیث میں بھی کسی غیر معروف کتاب کا حوالہ نہیں، بخاری کا حوالہ دیتا ہے۔ منکرین حدیث بھی قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ دجل و فراج آج کا کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہاروں کے دور میں خوارج کے فرقے نے جنم لیا۔ یہ فرقہ حضرت علی خلیفہ راشد کو کافر قرار دیتا تھا، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے
سب کو کافر کہتا تھا اور قرآن سے استدلال کرتے ہوئے بولتا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کیا یہ لوگ صحیح تھے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو صحابہ کو منافق کہنے والے، طاغی اور باغی کہنے والے کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں؟ انہیں اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ خوارج کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ شیر خدا علی مرتضی خلیفہ راشد ہی اگر کافر ہیں تو مسلمان کون ہوگا؟ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ ایمان کی ہوا اگر کعبہ سے نہیں چلے گی تو کیا اسرائیل سے چلے گی؟ اگر حضرت علی ہی کافر ٹھہریں گے تو مسلمان کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں کسی کے غلط استدلال سے یا زور بیانی سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، بہت غور سے ہمیں سننا چاہیے۔ یقال للرجل ما اعقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نمائشی باتوں اور زور بیانی سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک متاثر ہو جاتے ہیں کہ حیرت سے کہتے ہیں کہ کتنا بڑا عقل مند ہے، کتنا زبردست خطیب ہے، کتنا ذہین اور سخن شناس ہے، اور کس قدر دلیر ہے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ ان من العلم لجہلا، کہ بعض علم جہل ہوتا ہے، جو علم راہ حق نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی، صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات میں کہتا لیکن اس وقت موقع نہیں